Good morning, students, and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3, and I'm your teacher, Miss Humaira Anwar. Students, in this lecture, we will read about the early people. So, take out page number 78. Start reading, and you have a pencil, a rough copy with you. So start reading. Second paragraph, put your fingers. Long ago there were no cities or towns. बहुत अरसा पहले क्या थी? ना कोई शहर थे ना कस्बे थे. The earliest humans lived in the caves. और जो सबसे पहले अवाइल के लोग थे वो गारों में रहते थे. यहाँ अर्लीस्ट का मतलब है जब दुनिया आबाद होने लगी और इंसान ज़मीन पर आबाद होने लगी तो फर्स्ट लोगों की बात हो रही है कि वो कहाँ रहते थे? गारों में रहते थे. केव्स मीन गार. इन मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड, दुनिया की बहुत सी जगहों में, देयर आर केव्स विद ड्राइंग्स इन दिम, गार हैं जिनमें से खाकी बनी हुई हैं. यानी दुनिया की बहुत सी जगहों में गारों में खाकी बनी हुई हैं. दीज शो द पिक्चर्स ऑफ द पीपल हंटिंग, ये लोगों के शिकार की तस्वीर को दिखाते हैं. दे आल्सो शो वेरी वेल ड्रॉन एनिमल्स, वो ये भी दिखाते हैं वेल ड्रॉन एनिमल्स, बहुत अच्छी तरीके से उसकी खाकी, उसका जो नक्शा है जानवरों का वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है. बट देयर आर सम स्ट्रेंज एनिमल्स टू, सम ऑफ दीज वी कैन रिकॉग्नाइज, उनमें से हम कुछ को पहचान सकते हैं. रिकॉग्नाइज में पहचान. बट देयर आर सम स्ट्रेंज एनिमल्स टू, लेकिन उनमें कुछ अजीब जानवर भी हैं. देयर वर नो फील्ड्स और क्रॉप्स, उसमें ना कोई खेत हैं ना कोई फसलें हैं. और many thousands of years, तकरीबन बहुत हज़ारों साल पहले, people learned how to grow food crops and how to do things to make their lives more comfortable. तकरीबन बहुत हज़ारों साल पहले लोगों ने खुराक को, फसलों को उगाना शुरू कर दिया और ये भी सीखा कि कैसे ज़िंदगी को पुरसुकून बनाया जा सकता है. Here you can see the pictures of animals in the cave. यहाँ पर गार में बनी हुई जानवरों की तस्वीर मौजूद हैं जिसमें से ये ज़ाहिर किया गया है कि उस ज़माने में कोई खेत वग़ैरह नहीं थे. राइट, आप ये देख सकते हैं. ये वो आलात हैं जिसके ज़रिए खुदाई की जाती है. टूल्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम एंशंट टाइम्स, क़दीम ज़माने से जो खुदाई की जो औज़ार हैं इनके ज़रिए खुदाई की जाती है. राइट. नाउ द सेकंड वन पैराग्राफ. द फर्स्ट पीपल डिड नॉट सेटल डाउन, जो पहले लोग थे उनका डिड नॉट सेटल डाउन, क़याम नहीं करती थी. दे रोम्ड द लैंड, वो ज़मीन पर भटकती रहती थी, फिरती रहती थी. हंटिंग फॉर फूड, किस चीज़ की तलाश में? खुराक की तलाश में, खुराक के लिए वो शिकार करती थी. ग्रेजुअली मीन स्लोली, आहिस्ता. दे सेटल एंड फाउंड न्यू एंड बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. आहिस्ता क्या किया? दे सेटल्ड, उन्होंने क़याम करना शुरू कर दिया. एंड फाउंड न्यू एंड बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, और दूसरी नई चीज़ें अच्छी तरीके से करने का उन्होंने नई तरीके सीख लिए थे. ऑफ ऑल द लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, तमाम ज़िंदा मखलूक़ात में से ऑन द अर्थ ज़मीन पर, ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्ट इंटेलिजेंट, जो इंसान हैं
وہ سب سے زیادہ ذی شعور مخلوق ہے. دے آر ایبل ٹو سالو پرابلمس. وہ اس قابل ہیں کہ مسائل کو حل کر سکیں. اور اسٹوڈنٹس، ایز مسلمس وی ریسائٹ ہولی قرآن اینڈ ان آور ہولی قرآن. ہمارے جو قرآن میں ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. کیوں اشرف المخلوقات ہے؟ کیونکہ اس میں سمجھ بوجھ کا مادہ موجود ہے. ہر بات کو، ہر مسئلے کو وہ حل کر سکتا ہے اپنے شعور کے ذریعے. تو یہی بات سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ ہیومن بینگز آر دا موسٹ انٹیلیجنٹ. دے آر ایبل ٹو سالو پرابلمس. یعنی زمین پر جتنے بھی آف آل دا لیونگ کریچرز آف دا ارتھ، زمین پر رہنے والے تمام مخلوقات میں انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے. سائنس بھی یہ تسلیم کرتا ہے اور ہمارے قرآن میں ایز اے مسلم ہم ریسائٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ شعور ہے، اس کے ساتھ انٹیلیجنس ہے. ٹھیک ہے، وہ قابل ہے. انٹیلیجنٹ مین قابل، ذی شعور. Here are some of the things that people have learned. یہاں پر کچھ ایسے کام ہیں جو کہ لوگوں نے سیکھی تھے. اس زمانے کے لوگوں نے کیا کیا کام سیکھی تھے؟ نمبر فرسٹ ون، میکنگ فائر، آگ جلانا. میکنگ ٹولس، اوزار بنانا. میکنگ دا ویل، اور پہیا بنانا. یعنی جب دنیا آباد ہونے لگی تو پہلے لوگ غاروں میں رہتے تھے اور وہ ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتے تھے. وہ خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے تھے، پھرتے رہتے تھے. ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اب انہیں خوراک کی تلاش کے علاوہ قیام کرنے کے لیے بھی جگہ کی ضرورت ہے. اور جو وہ کام کرتے تھے تو ان کے لیے اوزاروں کی بھی ضرورت تھی. وقت کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے انہوں نے آگ ایجاد کی، پھر مختلف اوزار ایجاد کیے اور پھر پہیا ایجاد کیا. پہیا ایجاد کرنے کے بعد ان کی زندگی بہت آسان ہو گئی. Put your finger on the last paragraph on page 78. Early people ate their food raw. پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ کچا خوراک کھاتے تھے. One day، ایک دن. Perhaps by accident، شاید حادثاتی طور پر یا اتفاقی طور پر. کیا ہوا؟ Turn to the next page 79. Someone discovered fire. کسی نے آگ کو دریافت کر لیا. The first fire they saw was probably started by lightning. جو پہلی آگ تھی وہ شاید کس وجہ سے شروع ہو چکی تھی؟ شاید by lightning، روشنی کی وجہ سے شروع ہو چکی تھی. They found out that fire was hot. انہوں نے یہ بات بھی پالی، اس بات کو بھی معلوم کر لیا کہ آگ گرم ہے. and it could burn things. اور یہ چیزوں کو burn things mean جلا سکتا ہے. They found that the fire could also be produced by rubbing two dry sticks together. انہوں نے یہ بات بھی پالی that fire could also be produced کہ آگ تب پیدا کی جا سکتی ہے by rubbing two dry sticks together. دو خشک چھڑیوں کو ایک ساتھ رب کرتی ہوئی مین رگڑتی ہوئی. ویری فاسٹ، بہت تیزی سے. another way، یہ ایک طریقہ ہو گیا کہ آگ کیسے جلائی جا سکتی ہے. اگر دو سٹکس کو بہت تیزی سے جلایا جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، تو اس سے کیا پروڈیوس ہوتا ہے؟ آگ پروڈیوس ہوتی ہے. now another way to make the fire was by striking two flint stones together. دوسرا طریقہ کیا تھا کہ ایک قسم کا یہ پتھر ہے جسے ہم فلنٹ سٹون کہتے ہیں. وہ اکثر آپ نے دیکھے ہوتے ہیں، وہ کلرفل اکثر ہوتے ہیں، ساحل پر بھی پڑے رہتے ہیں. وہ وائٹ سے پتھر اکثر ہوتے ہیں، اکثر بچوں نے دیکھے ہوں گے. فلنٹ یہ قسم کا پتھر ہے. سٹون کو، پتھر کو ایک ساتھ ٹکراتی ہوئی، اسٹرائکنگ میں ٹکرانا، ٹکراتی ہوئی تو اس سے آگ جلائی جا سکتی ہے. دس میڈ اسپارکس.
اس کی وجہ سے چنگاریاں پیدا ہو گئی. وچ could set alight dry grass اور leaves، جو کہ جس کی وجہ سے خشک گھاس اور پتوں پر آگ لگ سکتی ہے، روشنی وہ چمک سکتی ہے، کہ اسے آگ لگ سکتی ہے. They used fire to cook their food. وہ خوراک کو they used their fire to cook their food. وہ آگ کو کیا کرتے تھے؟ جلاتے تھے، استعمال کرتے تھے خوراک کھانے کے لیے. because it tasted better، کیونکہ اس کا ذائقہ بہت اچھا تھا. it tasted better mean اس کا ذائقہ بہت اچھا تھا، جو اس کا ٹیسٹ تھا وہ پکانے کے بعد بہت اچھا ہو گیا تھا. and to keep themselves warm، اور یہ آگ پھر کیا کرتی تھی؟ اسے ان کو گرم بھی رکھتی تھی. fire scared away wild animals، جو آگ تھی وہ جنگلی جانور کو بھی ڈراتی تھی. scared mean ڈرانا. so it was also used for protection، اس لیے یہ حفاظت کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی. آگ کن چیزوں کے لیے استعمال ہوتی تھی؟ آگ جو ہے یہ پرانے زمانے میں جب دو پتھروں کو یا دو خشک چڑیوں کو زور سے تیزی سے ٹکرانا شروع کر دیا یا رب کرنا شروع کر دیا، رب مین رگڑنا، تو اس سے آگ کی چنگاری پیدا ہو گئی، اور جو خشک پتے یا جو گھاس تھی تو وہ بھڑک اٹھی، اور ایک ہی چنگاری سے بھڑک اٹھتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ کچا گوشت، کچا خوراک کھانے کے بجائے انہوں نے پکانا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے محسوس کر دیا کہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پکانے کے علاوہ وہ جانوروں کو اس سے ڈراتے تھے تو جانور نزدیک نہیں آتے تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی پروٹیکشن، اپنی حفاظت کے لیے بھی اسے استعمال کرتے تھے.